خدمت دین ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ، ہے رضا کا خاندان یہ کیسا اونچا خاندان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی نصیحت کو۔ نمبر 1، سفر و حضر میں، حضر مانے گھر، سفر میں یا گھر میں نماز چاشت پڑھتا رہوں۔ نمبر 2، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ نمبر 3، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سویا کروں۔ صلی اللہ علیہ محمد، یہ پورا درود اور 2 سیکنڈ لگتے، اگر ہم 100 مرتبہ سوتے سوتے درود پڑھیں 2-2.5 منٹ لگیں گے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود، ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 25 صفر المظفر اعلی حضرت کا یوم عرس ہے۔ سب عاشقان رسول کو، عاشقان صحابہ کو، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء کو، عاشقان رضا کو عرس اعلی حضرت مبارک ہو۔ امیر اہل سنت اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، ملی امت محمد کی غلامی غوث اعظم کی در خواجہ کہوں منگتا، گدائے اعلی حضرت ہوں، خدایا تیری الفت میں محمد کی محبت میں مجھے آیا کرے رونا، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، گدائے اعلی حضرت ہوں، خدا احمد رضا خاں کے چلوں نقش قدم پر میں، عطا توفیق تو فرما، گدائے اعلی حضرت ہوں، خدا کی خاص رحمت ہے مجھے امید واثق ہے، پڑھوں گا نزع میں کلمہ، گدائے اعلی حضرت ہوں، جہنم سے امان دے دے مجھے، باغ جنا دے دے میرے مولا کرم فرما، گدائے اعلی حضرت ہوں، امیروں مالداروں کی جہاں کے تاجداروں کی مجھے عطار کیا پرواہ، گدائے اعلی حضرت ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اعلی حضرت کا خاندان علم و عمل والوں کا خاندان، مفتیوں کا خاندان، شرفاء کا خاندان، عزت والوں کا خاندان، عظمت والوں کا خاندان۔ اعلی حضرت کے جد امجد افغانستان سے مائیگریٹ ہو کر لاہور آئے، دور تھا مغلیہ سلطنت کا، وہاں سے پھر دہلی، پھر بریلی،
اور اعلیٰ حضرت کے پردادا ان کا رجحان ہوا دین کی طرف، سبحان اللہ. اور پھر دادا جان بہت بڑے مفتی ہوئے، اعلیٰ حضرت کے والد بہت بڑے مفتی، خود اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی، اور اعلیٰ حضرت کے دونوں بھائی حسن رضا خان اور محمد رضا خان یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے. پھر اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، کیونکہ خاندان رضا اعلیٰ حضرت کے نام سے چمکا. اعلیٰ حضرت کے بیٹے حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان یہ دونوں بھی مفتی اسلام ہوئے، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے ہیں دو شہزاد گانے محترم، دونوں کے دونوں خدا کے فضل سے ہیں ذی حشم، ہیں بڑے علامہ مولانا شیخ حامد رضا جن کے علم و فضل کا آفاق میں شہرا ہوا. اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں حامد رضا خان، بریلی شریف میں ان کی ولادت ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی، 1292 سنی ہجری میں ہوئی. نام محمد رکھا پکارنے کے لیے حامد رضا. آپ 6 سال کے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے والد یعنی حامد رضا خان کے دادا جان نے دنیا سے پردہ فرمایا. اپنے پوتوں سے اعلیٰ حضرت کے والد بڑی محبت کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کی والدہ اپنے پوتوں سے بہت ہی محبت کرتی، جان چھڑکتی، انہیں رئیس بنا کر رکھتی تھیں. تھے نہایت خوبصورت، خوب رو اور خوش ادا، ناز فرماتے تھے ان پر سیدی احمد رضا. مولانا حامد رضا خان کی تعلیم تربیت خود اعلیٰ حضرت نے کی. اللہ کرے ہم بھی اس کے اہل ہوں کہ اپنی اولاد کو دین سکھا سکیں. اور اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے سے کیسی محبت کرتے تھے، فرماتے ہیں حامد منی و انا من حامد، حامد مجھ سے ہیں میں حامد سے ہوں. جملہ علوم و فنون حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے پڑھے. حدیث، تفسیر، فقہ، کتب معقول و منقول پڑھ کر صرف 19 سال کی عمر میں فارغ و تحصیل ہوئے، اور دن رات اسباق کا مطالعہ اور دینی مذاکرہ. اعلیٰ حضرت کبھی کبھی اپنے صاحبزادے کو ادب سکھانے کے لیے کچھ ڈانٹتے بھی تھے، مگر دادی کا پیار آڑے آ جاتا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت حامد رضا خان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں بڑے مولانا کہتے تھے، بڑے مولانا. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت نے اکابر خلفاء کی موجودگی میں یہ فرمایا ان جیسا عالم اتر پردیش میں نہیں ہے. حامد منی وانا من حامد، حامد مجھ سے میں حامد سے، اس کی تصدیق کی. والد ماجد کی نگرانی میں رہ کر با ادب اکتساب علم و فن کرتے تھے. حضرت روز و شب کی تھی 12 سال تک والد سے تحصیل علوم، خوب چمکے آسمان علم پر مثل نجوم. حامد رضا خان بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، عادتیں بہت اچھی تھیں، بات کرتے تو مسکراتے تھے، لہجہ بڑا محبت والا ہوتا تھا، بزرگوں کا احترام کرتے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی حامد رضا خان چھوٹوں پر بڑی شفقت کرتے تھے، نظریں نیچی رکھتے تھے، درود پاک اکثر پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو دیکھا گیا نیند میں بھی درود پاک پڑھ رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے حامد رضا خان کی طبیعت بہت نفاست پسند تھی، لباس میں بہت نفاست تھی، گفتگو میں سادگی تھی مگر بے حد فصیح، دیکھتی رہ جاتی آنکھیں ایسا چہرہ تھا ملیح. حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اللہ اکبر. کئی غیر مسلموں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اتنے حسین تھے، اللہ اکبر. اور ظاہری حسن کا یہ علم تھا کہ ایک نظر میں دیکھنے والا کہتا ھذا حجت الاسلام، یہ تو اسلام کی دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے. بہت خوبصورت چہرہ تھا اور دل بھی بہت حسین تھا. شب برات آتی سب سے معافیاں مانگتے تھے، چھوٹے بچوں سے معافیاں مانگتے تھے، خادماؤں سے معافیاں مانگتے تھے، خادموں سے، مریدوں سے، میری طرف سے کوئی بات ہو گئی مجھے معاف کر دو، کسی کا حق رہ گیا ہو تو بتا دو. اللہ اکبر. الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی اس کی مثال تھے. بڑے لطف سے پیش آتے تھے، بڑی مہربانی سے پیش آتے تھے شاگردوں سے، مریدوں سے. اور ہر مرید، ہر شاگرد،
حامد رضا خان کا یہ سمجھتا کہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب لوگ ان کا ادب کرتے تھے اور یہ سب کا ادب کرتے تھے۔ سادات کرام خصوصاً ماہرہ مطہرہ کے مخدوم زادگان اگر آتے تو ان کے سامنے تو بچھ بچھ جاتے تھے، نہایت خوبصورت، خوب رو اور خوش ادا ناز فرماتے تھے ان پر سیدی احمد رضا، ان کے رخ سے تھی حویدہ علم و فن کی آب و تاب، حجت الاسلام کا پایا زمانے میں خطاب، منتظر رہتی تھی دنیا دیکھنے کو ایک نظر، غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے چہرہ دیکھ کر۔ حامد رضا خان حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری کے مرید اور خلیفہ تھے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ ابو الحسین احمد نوری سے بیعت کے لیے خود امام احمد رضا خان لے کے ماہرارہ گئے۔ حجت الاسلام تھے والد کے ایسے جانشین، علم و فن میں دور تک ان کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کی روٹین کیا تھی دن رات کی؟ رات جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کی طرح دنیاوی معاملات سے کنارہ کش تھے۔ جائیداد اور مالی امور آپ کے بڑے بیٹے ابراہیم رضا خان جیلانی میاں ان کے سپرد تھے، اور بس آپ ہر وقت عبادت، ریاضت، اوراد، وظائف، مذہب حق، اہل سنت و جماعت کے استحکام اشاعت میں کام کرتے تھے، اور پھر منظر اسلام دارالعلوم بریلی کے آپ محتمم بھی بنے۔ اللہ اکبر۔ طلباء کے قیام و طعام میں ذاتی آپ دلچسپی لیتے۔ منظر اسلام تھا ان کے ہی زیر اہتمام، بٹ رہے ہیں آج بھی اس میں کدے سے فن کے جام، دعوتی، علمی و دینی تھے مشاغل بے شمار، اس میں رہتے تھے منظم طور سے مصروف کار۔ خانقاہ رضویہ سے منظر اسلام تک آج بھی موجود ہے ان کی مساعی کی دمک۔ حامد رضا خان کے شاگرد بہت کثیر تھے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے، ان میں مشہور آپ کے چھوٹے بھائی مفتی اعظم ہند بھی ہیں۔ اور دیکھیں کہ والد اپنی اولاد کو سکھائے، بڑا بھائی بھی اپنے چھوٹے بھائی کو تربیت دے۔ چچا زاد بھائی مولانا حسنین رضا خان آپ کے شاگردوں میں ہیں، اور سبحان اللہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب بھی آپ کے شاگردوں میں۔ محدث اعظم پاکستان فیصل آباد میں جن کا مزار پر انوار ہے اور دنیا ان کو جانتی ہے، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ لاہور میں کالج میں پڑھتے تھے تو حامد رضا خان مسجد وزیر خان میں بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر آپ ان کے دیوانے ہو گئے، اور بعد میں ملاقات کر کے کہا حضرت میں وہ علم پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ سکھاتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے۔ حامد رضا خان انہیں اپنے ساتھ ہی بریلی شریف لے گئے اور بریلی میں اپنی اولاد کی طرح رکھا اور ان کی تربیت کی۔ مولانا محمد عبدالغفور ہزاروی، مولانا تقدس علی خان، یہ بھی حامد رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں ہیں۔ ماہر تدریس، نقطہ سنج، مایہ ناز ادیب، عالم اسلام کے ممتاز و شائستہ خطیب، شہر یار بزم حکمت، ملک فن کے تاجدار، خاندان اعلیٰ حضرت کا بڑا ان سے وقار۔ اور ماشاءاللہ حامد رضا خان یہ بھی فتوے دیا کرتے تھے، مفتی اسلام، انہوں نے 50 سال فتوے لکھے، 50 سال، اور اعلیٰ حضرت کی نیابت کا حق ادا کیا۔ اور دیکھیں اعلیٰ حضرت کا خاندان مفتیوں کا خاندان۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان، انہوں نے 36 سال تک فتویٰ نویسی کی۔ اعلیٰ حضرت نے 54 سال تک فتویٰ نویسی کی، اور حامد رضا خان نے 50 سال تک فتویٰ نویسی کی، اور مفتی اعظم ہند نے 74 سال فتویٰ نویسی کی۔ اور اعلیٰ حضرت کے ہاں اجرت نہیں لی جاتی تھی فتاویٰ پر، تعویذات پر۔ حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے کتابیں بھی لکھیں، الصارم الربانی علی اسراف القادیانی، قادیانیوں کے رد میں کتاب لکھی، فتاویٰ حامدیہ، آپ نے جو فتاویٰ دیے اس کے کچھ جمع کر کے جو کتابی صورت ہوئی اس کو فتاویٰ حامدیہ کہتے ہیں۔ حاشیہ ملا جلال، نعتیہ دیوان بیاض پاک، نعت کلیکشن کے اندر آپ کا نعتیہ کلام۔ آسمانی علم و فن کے بدر کامل بن گئے، شوکت علمی سے وہ فخر الاماثل بن گئے، باب علم و فن میں ہیں ان کے فتاویٰ شاہکار، فقہ کی باریکیوں کے تھے مسلم جانکار،
ترجمہ تخریج میں بھی ان کو حاصل تھا کمال، دور تک تاریخ کوئی میں نہیں ملتی مثال، شاعری عربی میں برجستہ کیا کرتے تھے وہ، عشق میں ڈوبی ہوئی نعتیں کہا کرتے تھے وہ، ان کی تصانیف ہیں اپنی جگہ پر بے نظیر، ان کی تحریرات کہتی ہیں قلم کے تھے امیر۔ حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، بہت خوبصورت اور بہت خوب سیرت تھے، عربی زبان کے بہت ماہر تھے، بہت ماہر تھے، بہت ان کو دسترس حاصل تھی۔ ہند کا، انڈیا کا ایک نامور اور قادر الکلام عالم جس کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، بڑا مشہور تھا فلسفے میں، لوگ سمجھتے تھے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بار عربی زبان میں مناظرے کا چیلنج دیا تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے حامد رضا خان نے چیلنج قبول کیا اور ایک شرط لگائی کہ مناظرہ صرف عربی زبان میں ہوگا، اور عربی زبان میں بھی ایسی عربی کے ساتھ جس میں نقطے نہ ہوں، اس طرح مناظرہ ہوگا۔ اب تو وہ اکا بکا رہ گیا اور خاموشی سے اس نے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ماشاءاللہ انہوں نے حج کا سفر کیا، پھر دیگر شہروں کے سفر کیے، مرکز الاولیاء لاہور بھی تشریف لائے، اپنے بیانات سے لوگوں کے عقیدے اور اعمال ٹھیک کیے، اعلیٰ درجے کے مناظر تھے، حجت الاسلام تھے، بد عقیدوں کے لیے وہ حق کی ایک سمسام تھے، جب گئے لاہور وہ بن گئے مناظر، ایک بار نام سن کر بد عقیدوں نے لی راہ فرار، فتح مندی کے علم گاڑے انوکھے طور سے، جیت کر میدان بریلی آ گئے لاہور سے۔ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ درود پاک کے بڑے عاشق تھے، جب بھی علمی تدریسی اوقات سے فرصت ملتی فوراً ذکر و درود میں مشغول ہو جاتے۔ مبارک جسم پر کوئی پھوڑا نکلا تھا کہیں پر، اس کا آپریشن ضروری تھا، ڈاکٹروں نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا، آپ نے منع کر دیا، ڈاکٹروں نے 2-3 گھنٹے آپریشن کیا، مگر آپ عالم ہوش و حواس میں درود پاک پڑھتے رہے اور کسی تکلیف کا آپ نے اظہار نہیں کیا۔ 70 سال کی عمر پائی اور نماز کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے پہلو میں آپ کا مزار پر انوار ہے، رہبران سنیت میں تھے بڑے ہی کام کے، ہیں بہت سے کارنامے حجت الاسلام کے، عمر 70 سال کی تھی جب ہوا ان کا وصال، 1362 ہے ہجری ان کا سال انتقال۔ اعلیٰ حضرت کے دوسرے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ولادت ہوئی 1310 سنہ ہجری 22 ذوالحج میں، بریلی شریف میں۔ ان کی ہجری 1310 میں ولادت تھی ہوئی، آمد والا ہے سارے شہر میں آئی خوشی۔ ان کا پیدائشی اور اصلی نام محمد رکھا گیا، اسی نام پر عقیقہ ہوا، پھر آپ کا نام حضرت شاہ ابو الحسین نوری، وہ اعلیٰ حضرت کے قصیدہ نور میں نا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، تو وہی ابو الحسین نوری صاحب ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے شہزادے، چھوٹے جو شہزادے تھے مصطفیٰ رضا خان، ان کا نام رکھا ابو البرکات محی الدین جیلانی، تو اعلیٰ حضرت نے عرفی نام رکھا مصطفیٰ رضا، اور ماشاءاللہ آپ کے جو کلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں، نوری اس میں تخلص ہے، اور مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام جو ہے، سامان بخشش، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ آپ کا کلام بہت مشہور ہے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، یہ کلام آپ کا بہت مشہور ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مولا مرحبا، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان جن کا تخلص نوری، ان کا نعتیہ کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی باعمل تھے ماشاءاللہ۔ آپ کی ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شاہ ابو الحسین نوری بریلی شریف
تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت کو مبارکباد دی، کہا یہ بچہ دین و ملت میں بڑی خدمت کرے گا، مخلوق خدا کو اس کی ذات سے خوب فیض پہنچے گا، یہ بچہ ولی ہے، اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہوں گے، یہ فیض کا دریا بہائے گا۔ اور انہوں نے مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا کی۔ سبحان اللہ، تھی الگ شان ادا اس مرد حق آگاہ کی، ایک سید نے گواہی دی تھی عز و جاہ کی، کر دی پھر جملہ سلاسل کی خلافت بھی عطا، اور بشارت دی ولی ہوگا یہ بچہ وقت کا، کیوں نہ ہوتی مفتی اعظم کی پھر ہستی عظیم، مہربان ان پر رہا ہر دم خدا وندے کریم۔ بچپن ہی سے بہت ذہین، بہت سنجیدہ تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت دارالفتہ میں تشریف فرما ہوتے تو کبھی کبھی چھوٹے شہزادے حاضر ہوتے، مصطفیٰ رضا خان۔ حاضری کا انداز کیا ہوتا؟ آہستہ سے آتے، دو زانوں ہو کر مؤدب ہو کر اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھ جاتے، شرارتیں نہیں کرتے تھے، کندھوں پر نہیں آتے تھے، سامان اٹھاتے پھینکتے نہیں تھے، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر تھی 4 سال۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی، رسم میں بسم اللہ اعلیٰ حضرت نے خود ادا کی، اور حامد رضا خان کو آپ کی تعلیم و نگرانی کے لیے مقرر کیا، اور کہا کہ میری مصروفیات سے تم باخبر ہو، اپنے بھائی کو پڑھاؤ۔ 18 سال کی عمر میں مفتی اعظم ہند فارغ التحصیل ہوئے، اور 40 علوم و فنون پر آپ نے مہارت حاصل کی۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن میں جب آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی گئی تو اس سے پہلے آپ نماز و وضو کے مسائل سیکھ چکے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں تو بڑوں بڑوں کو نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم ہند نے قرآن شریف اعلیٰ حضرت سے پڑھا، اللہ کرے ہم بھی اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے والے بنے۔ منجلے اور چھوٹے چچا کے علاوہ حامد رضا خان سے بھی پڑھا، فارسی عربی بھی انہی حضرات سے پڑھی، اور جب مدرسہ اہل سنت قائم ہوا تو اس کے اساتذہ سے بھی پڑھا، اور زیادہ تر اعلیٰ حضرت سے آپ نے پڑھا۔ اور کتنے علوم پر آپ نے مہارت حاصل کی، ان میں علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ، جملہ مذاہب، اصول فقہ، علم الفرائض یعنی وراثت، عقائد، نحو، صرف، منطق، قرات، تاریخ، توقیت، ریاضی وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود کتابیں بھی لکھی ہیں، جس میں قادیانیوں کا رد کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ہونے کے دلائل آپ نے دیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور بھی کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان آپ تدریس بھی فرماتے تھے، اور آپ کے شاگردوں میں سبحان اللہ محدث اعظم پاکستان شامل ہیں، شریف الحق امجدی شامل ہیں، مولانا مفتی اعجاز ولی خان، حشمت علی خان بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا، اور جب پہلا فتویٰ دیا تو وہ بھی رضاعت کا ایک مسئلہ تھا، دودھ کے رشتوں کا ایک مسئلہ، اور مفتی اعظم ہند کو اعلیٰ حضرت نے اس موقع پر 5 روپے انعام میں عطا فرمائے۔ اس وقت کے 5 روپے بڑی وہ رقم تھی۔ پھر کہا تمہاری مہر بنوا دیتا ہوں، اب فتوے لکھا کرو، اپنا ایک رجسٹر بنا لو، اس میں نقل بھی کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تربیت فرمائی خود والد نے ان کی روز و شب، ہاتھ آئی بے تحاشا دولت علم و ادب، منظر اسلام سے حاصل کیے جملہ علوم، مچ گئی آغاز ہی میں حکمت و دانش کی دھوم، ہوتے ہی فارغ رضاعت پر لکھا ایک مسئلہ، یعنی بیٹے نے بھی والد کی ہی سنت کی ادا، دیکھ کر فتویٰ تھے بے حد شاد امام احمد رضا، ان کو پھر ایک مہر بھی بنوا کے فرمائی عطا۔ مفتی اعظم نے جب فتویٰ نویسی کی شروع، دھیرے دھیرے اہل دین کرنے لگے ان سے رجوع، علم کی خیرات لینے آتے اصحاب علوم، بارگاہ میں ہر گھڑی پیاسوں کا ہوتا تھا ہجوم۔ مبالغہ رائی سے بڑی پرہیز کرتے تھے مفتی اعظم ہند، آپ کے چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے، اور کلام آپ نے بڑے شاندار لکھے، اور آپ نے 15 محرم الحرام 1402 سنہ ہجری کو
دنیا سے پردہ فرمایا۔ بروز جمعہ 15 محرم الحرام 1402 صبح 8 بجے آپ کو غسل دیا گیا اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا شب جمعہ رات 1:40 پر۔ تو اس حساب سے آپ کی تاریخ وصال 15 محرم الحرام بنتی ہے، اور اسی لیے بعض سوانح نگاروں نے 15 محرم الحرام لکھا۔ اچھا، غسل کے دوران ان کے جسم سے کپڑے کی کوئی چادر ہٹی، تو حالانکہ آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، دست مبارک کی 2 انگلیوں نے چادر کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر! اور جب تک وہ کپڑا ٹھیک نہیں ہوا انگلیاں نہیں ہٹیں۔ اللہ کریم خاندان رضا پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ خدمت دین ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ، ہے رضا کا خاندان یہ کیسا اونچا خاندان۔